مجمعین من یوم عذابتهم الى یوم الدین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ صلی اللہ بعظمت جناب سیدہ طاہرہ مخدومہ معظمہ مرضیہ رضیہ زکیہ محدثہ عاملہ کاملہ شاہدہ عارفہ رازقہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین بلند ترین صلوات سید الشہداء تاجدار انسانیت محافظ شریعت نگہبان رسالت یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات نفس سید المرسلین قاتل کفار و مشرکین زینت کعبہ و قوسین داماد سرور کونین فاتح بدر و احد و خندق و خیبر و حنین یعنی علی ابن ابی طالب بلند ترین صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان اشیاء برادران کی صحیح زینت کی خرچ و خرجات نظر نیاز حاضری آل محمد کی زندگی سے وابستگی کائنات کا خالق مالک اللہ اپنی دربار میں منظور و مقبول فرما الہی تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا مالک اللہ نے جو خالی ہاتھ تیرے دربار کی طرف اٹھے کریم اللہ تجھے واسطہ صفی عباس کے زخمی ہاتھوں کا الہی آج اس عزت ہمارے دربار سے ایک ہاتھ خالی واپس نہ جائے پروردگار ماتمیوں کی حفاظت فرما بول سکتے ہو تو آمین سارے کہو الہی عزاداروں کی حفاظت فرما پروردگار ملک پاکستان کی حفاظت فرما الہی جہاں جہاں بھی مظلوم کربلا کی مجلس جلسے جلوس ماتمداریاں شبداریاں نظر نیاز کا اہتمام ہے کائنات کے خالق مالک اللہ امام غیب کی غیبت کا واسطہ ان کی غیب سے محافظت فرما الہی جتنے عزادار ماتمی جتنے قدم چل کے گھر سے بارگاہ میں تشریف لائے ہر ایک قدم کو ہر ایک سانس کو لمحے کو ہر منٹ کو عبادت میں شمار فرما دعا کے لیے آمین ضرور کہا کرو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان دنوں میں پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کو مثل و نابود فرما پروردگار اس نازک دور میں ہر عزت دار مومن کی عزت کی حفاظت فرما الہی ہماری پہلی اور آخری دعا وارث حقیقی حجت خدا امام عادل کا جلد ظہور فرما ایسی صلوات سنائیں کہ لائق صلوات راضی ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد انتہائی واجب الاحترام محبان علی شیعان حیدر کریار عاشقان رسول عزاداران مظلوم کربلا آج کی مجلس اس حوالے سے کہ وہ ماتمی جلوس جو کاروان حسین کی شکل میں کربلا کی جانب روا ہے آپ اس وقت
جس مقام پہ تشریف فرمائے یہ مقام جنت سے کم نہیں، جنت سے کم نہیں۔ آپ کی محبت اور عقیدت بتائے گی کہ فرش اعلیٰ پر آپ اپنے نام کی حیثیت سے نہیں بیٹھے، بلکہ اس وقت آپ میسم بیمار بن کے سن رہے ہیں۔ بسم اللہ، آپ کی توجہ کا طلبگار، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چند صدموں سے میں اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جان توجہ، مجلس میں تشریف فرما، دنیاوی خیالات سے بے نیاز ہو کے بیٹھے۔ میں گزارش کروں گا جوان جتنے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، آپ جتنے جوان بیٹھے ہیں دو قدموں دیں، دو قدم۔ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ مجلس میں آ جائیں۔ بھائی جان جو صحن میں بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا ایک اپنا مقام ہے، یہاں سے درس ملتا ہے، یہاں سے حقیقت منتقل ہوتی ہے آپ کا، یہاں سے شریعت طریقت معرفت کا علم ملتا ہے۔ علم کے جو متلاشی ہیں یہ چاہیے کہ وہ بارگاہ میں مجلس میں آ کے تشریف فرما ہوں۔ یہی مجلس ہے سفینۃ النجات۔ اور جو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں تاکہ پھر ماحول کو ہم خوبصورت بنائیں۔ آپ میں سے ایک نوجوان جس کی آواز بلند ہو وہ علی کا نعرہ زینت سمجھ کے بلند آواز میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی ڈیوٹیاں اپنی دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ اجازت ہے میں اپنی نوکری شروع کروں؟ جی بھائی جان، حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے۔ بڑی مہربانی، 10 محرم کے دن صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ آواز فقط وہاں تک نہیں تھی، آج بھی یہ آواز موجود ہے۔ سننے والے کان چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، محسوس کرنے والے دل چاہیے۔ آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے، معصوم کا فرمان ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا، قیامت تک اس فرمان کو اپلائی کیا جا سکتا۔ توجہ ہے، مالک سلامت رکھیے۔ حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے، حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے، جو اس صدا کی سمت چلے وہ ترابی ہے۔ جی سلامت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بھائی جان تو میری طرف ایک سو، ہاں بڑی مہربانی اسی میری طرف ایک ادھر نہیں دیکھنا، جڑا بندہ ہوں ادھر دیکھ سی نا میں انہیں سارتے آ جانا۔ مالک کو سلامت رکھے۔ حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے۔ آواز آئی، آپ گھروں سے نکلے، آپ کے کانوں میں آواز آئی، کون ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے؟ آواز کانوں میں آئی، آپ نے ناشتہ چھوڑا، گھر چھوڑا، بارگاہ کی طرف آئے۔ حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے، جو اس صدا کی سمت چلے وہ ترابی ہے، جو اس صدا کی سمت چلے وہ ترابی ہے۔ اور شبیر کی پکار پر جو لبیک کہے تنظیم، وہ جس زمانے کا ہو حسین کا صحابی۔ ہاں، حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے۔ آؤ جس بندے تک یہ آواز پہنچے، میں نے عامر بھائی ایک جملہ کہا کہ سننے والے کان چاہیے۔ یہ صدا وہی سنے گا جو امام زمانہ کے پہلے جملے سن سکے گا۔ اللہ کو سلام۔ جب بادشاہ ظہور فرمائیں گے، آپ کے کان اس آواز کی تاثیر پہلے لیں گے اور بعد میں آپ کو محسوس کر سکیں۔ حل من ناصر کی صدا کامیابی ہے، کامیابی جو اس صدا کی سمت چلے وہ ترابی ہے۔ اور شبیر کی پکار پہ جو لبیک کہے تنظیم، وہ جس زمانے کا ہو حسین کا صحابی۔
وہ جس زمانے کا اس کا تعلق فقط کربلا سے نہیں ہے، آج بھی کربلا ہے، بس کربلا بنانی پڑتی، اپنے گھروں میں بناؤ، اپنی گلیوں میں بناؤ، اپنے محلوں میں بناؤ، اپنے وجود میں طاری کرو، اپنے دل میں بناؤ، اپنی روح میں مسلط کرو، اپنے ارد گرد کے ماحول میں بناؤ، اپنی چاروں طرف دیکھنے والی صورتوں میں بناؤ، اپنے رشتوں میں بناؤ، اپنی محبتوں میں بناؤ۔ میں یار کہاں پڑھ رہا ہوں اور آپ کہاں سن رہے ہیں؟ کربلا محسوس کرنے والی ہستی ہے جو کائنات میں، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ آفاقی گفتگو ہے جو ہم تک نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ صلوات پڑھیں صاحب۔ اس صلوات کی نہیں پڑھی دی ہے لیکن تو سب پڑھی ہے۔ اس تو جھکی صلوات، اس تو جھکی بھی ہو سکتی ہے صلوات نہیں، بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ طوفان بظاہر تھا نہ ڈرنے والا، ایک ایسا طوفان جو بربریت کا طوفان۔ میری مجلس میں ایک میسج ہوتا ہے، جو نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے جو کہتے ہیں ہم گھروں میں جاتے ہیں مجلس یاد نہیں رہتی، مجلس یاد رہنے والی، بھول جانے والی، اگر بھول گئے تو پھر بھول گئے، یاد کیا کرو مجلس کو۔ نوجوان بیٹھے ہیں جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جو تاریخ جانتے ہیں، جن کا تعلق کالج سے ہے، یونیورسٹی سے ہے، اسکولوں سے ہے، مدارس سے ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں، جو ہر وقت مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے میری مجلس ایک میسیج ہے۔ عام بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جو میں تیمار بن کر، جو بہلول بن کر، جو علی بادشاہ کا سچا غلام یاسر عمار بن کر، جو عزیفہ بن کے فرش اللہ پہ بیٹھا ہے، وہ توجہ میری طرف کرے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ طوفان بظاہر تھا نہ ٹلنے کا، ایک ایسا طوفان، بربریت کا طوفان، ظلم کا طوفان، جبر کا طوفان، طوفان بظاہر تھا نہ ٹلنے والا، تھا دین کا نقشہ بدلنے والا۔ آباد و شاد، آباد و شاد۔ طوفان بظاہر تھا نہ ٹلنے والا، تھا دین کا نقشہ بدلنے والا، تھا دین کا نقشہ بدلنے والا، اور شبیر نے گردن پہ جو روکا خنجر، اسلام کی شہرت پہ تھا چلنے والا۔ اسلام کی شہرت پہ تھا چلنے والا۔ خدا کی قسم آپ خوش نصیب ہو، ہاں آپ خوش نصیب ہو کہ مجلس حسین میں تشریف فرما۔ جو لوگ باہر کھڑے انہیں چاہیے کہ وہ مجلس میں آئیں۔ ایک نظم جو میں ایک میسج کی صورت میں آپ کی طرف کنورٹ کر رہا ہوں، پلیز دیکھنا میری طرف۔ I have not spare time، وقت بہت قیمتی ہے۔ نظم ہے کربلا کے حوالے سے۔ خدا نے بنائی خود آ کے کربلا، بڑی مہربانی، جس بندے کو سمجھ آئے وہ بندہ ضرور۔ خدا نے مالک جو کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، بیٹے دے دیے، جانیں دے دی، بھتیجے دے دیے، بھائی دے دیے، مال دے دیا، وقت دے دیا، 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک، شدید گرمی، شدید پیاس، سب کچھ دے دیا۔ مالک جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ آخری بندہ تک پوری توجہ، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ خدا نے خود آ کے، خدا نے بنائی خود آ کے کربلا،
پھر ہم سے کہا مولا بنا کے کربلا جیو 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 کربلا مولا بن گئی سلامت رہو بھائی جان کڑے ہو اندر بیٹھے نگر سب مہربانی کرو سوچتے آ جاؤ خصوصی اے گزارش میں ہاتھ بھی ایتھے آ جاؤ انہیں بھی نال لے کے آؤ وہ کڑے بیٹھے نگر آ جاؤ یار اچھے آ جاؤ اچھے آ جاؤ بیٹا آپ بھی آ جاؤ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ بسم اللہ نراز نہیں سلوات پڑھ لو سارے حضرات اجازت ہے جی جی خدا نے بنائی خدا کے کربلا خدا نے بنائی بسم اللہ خدا نے بنائی خدا کے کربلا پھر ہم سے کہا مولا بنا کے کربلا بڑی مہربانی پھر ہم سے کہا مولا بنا کے کربلا اور آیا کرو شبیر سے ملنے اے مومنو آیا کرو شبیر سے ملنے اے مومنو آیا کرو شبیر سے ملنے اے مومنو میری طرح دل میں سجا کے کربلا ایک ذمہ داری تھی حسین کی دوسری ذمہ داری پروردگار کی حسین کی ذمہ داری ختم پروردگار کی ذمہ داری قیام توجہ خدا نے بنائی خدا کی کربلا بھائی جان خدا نے بنائی اسے نزدیک بیٹھے ہو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے خدا نے بنائی خدا کے کربلا پھر ہم سے کہا مولا بنا کے کربلا شعیب بھائی آؤ تشریف لے آؤ اے ماتمی نے محمد و آل محمد بلندر صلوات امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات اے شعیب بھائی بہت ہی باریک اور بہت ہی عظیم میسیج کنورٹ کرنا خدا نے بنائی مالک حسین کو رہائی عطا فرمائے خدا نے بنائی خود آ کے کربلا خدا نے بنائی خود آ کے کربلا پھر ہم سے کہا مولا بنا کے کربلا آیا کرو شبیر سے ملنے اے مومنو میری طرح دل میں سجا کے کربلا میری طرح دل میں سجا کے کربلا میری طرح دل میں سجا کے کربلا منبر کی عزت و عظمت کی قسم آپ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہو آپ میں سمیت ایمان کی طرح سنو میں جبریل بن کے پڑھتا ہوں میں دیکھوں گا بندہ کون ہے جو پرواز کر کے اٹھ گئے میرے حق میں داد اور دعا نہیں دیتا میں آپ کی پوری ذمہ داری سے یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں نے بارگاہ اقدس میں عرض کی مالک جب قیامت آ جائے گی تو مجھے جنت میں لے کے جائے گا میری جنت تو زمین پہ ہے مالک ایک درخواست پیش کرتا ہوں بھائی شعیب سے لے کے آخری مومن تک آواز قدرت آئی بنا کے کربلا سجا کے کربلا کافی عظیم میرے بنا کے کربلا سجا کے کربلا تا تنظیم پریشان نہ ہو تمہارے لیے حسینیوں خلد برین میں تمہارے لیے حسینیوں خلد برین میں لے جاؤں گا زمین سے اٹھا کے کربلا ایسی جنت تو زمین پہ آسمان کی زمین ہمارا قدرت ہے ذمہ دار ہاں پریشان نہیں ہونا تمہارے لیے حسین تمہارے لیے تمہارے لیے حسین کو خلد برین میں جنت کی بڑی قسمیں جنت تو نہیں بھی ہے جنت بہشت بھی ہے خلد برین میں خلد برین آل محمد کی جنت ہے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو اللہ کو سلام
تمہارے لیے حسین کو خود برید میں لے جاؤں گا زمین سے اٹھا کے کربلا، لے جاؤں گا زمین سے اٹھا کے کربلا، اے دوویں ہاتھ میرے بادشاہ حسین، اے دے روزے نو، اے میں منبر نو روزہ سمجھ کے دوویں ہاتھ لیکن میں آخری ماتمی تک یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حق بنے شعیب بھائی، تو اس زبان یہاں سے داد نکلے، یہاں سے ہوتی ہوئی ادھر سے گلے سے نکلے اور اس زبان تک علی کا نام لے کے وہ داد بھی اور دعا بھی نکلے، اٹھا کے کربلا، سجا کے کربلا، بنا کے کربلا، آواز قدرت آئی، وعدہ رہا خدا کا نسلیں گزار دوں گا، دیکھے تو صحیح کوئی مٹا کے کربلا۔ پکاریں گے جب بھی ہمیں شاہ مشرقین، پکاریں گے جب بھی ہمیں شاہ مشرقین، ہم قبروں سے بھی پکاریں گے لبیک یا حسین، 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 بھائی بغیر تشریح کے ساتھ ہو جاؤ جنت کے راستوں سے واقف۔ اللہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ جنت کے، ہو جاؤ جنت کے، طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، ہو جاؤ جنت کے راستوں سے واقف، اپنی جنت دیکھ لو خدا کے کربلا، اپنی جنت دیکھ لو خود آ کے کربلا، اپنی جنت دیکھ لو خود آ کے کربلا، اور تیر نہ تلوار نہ نیزے کی دھار سے، تیر نہ تلوار نہ نیزے کی دھار سے تمہارا امتحان، تیر نہ تلوار نہ نیزے کی دھار سے، اصغر نے جیت لی ہے مسکرا کے کربلا، اصغر نے جیت لی مسکرا کے کربلا، اصغر نے جیت لی مسکرا کے کربلا، اجڑ گئی محمد کی بیٹی، کچھ دن بچا اس کی بیٹا، عزادار ماتمیوں، 7 محرم کا دن، پانی بند ہو گیا، پانی بند نہیں ہوا، پانی ختم ہوا، آج سے پیاس شروع، بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی، ضعیفوں کی، حسین کے خیموں میں پیاس کا عالم، پانی پہ دریاؤں پہ فوجیں کھڑی ہو گئی، کوئی دور نہیں تھا، میں مسائل پڑھ لوں، کوئی دور نہیں تھا دریائے فرات، عزاداران حسین، آج سے 3 دن بعد 10 محرم کا دن آئے گا، عزاداروں جب 7 مارے گئے نا، اکیلا بچ گیا حسین، حسین کربلا کے اونچے ٹیلے پر تیرے ایمان نے بلند آواز میں اس طرح سے بلند کیا، حال من ناصر ینصرنا، یہ آواز پوری کائنات نے سنی، عزادار ماتمیوں میری طرف دیکھو یار، میں مسائل پڑھتا ہوں، اجڑے ہوئے گھر کی داستان، خدا کی قسم یہ آواز ہے اصغر نے سنی، اصغر جھولے میں آرام کر رہا تھا، تڑپ گیا، اصغر جھولے میں تڑپنے لگا، عزاداروں جب ماں نے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا نا، جھولے کے قریب آئی، اصغر کو اٹھایا جیسے کاری قرآن اٹھاتا ہے، اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا، اصغر کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، عزاداروں ہونٹ خشک ہو چکے تھے، زبان خشک ہو چکی تھی، بلکہ چھوٹی سی زبان ہونٹوں پہ آ چکی تھی، عزاداران حسین ایک مرتبہ شہزادی نے فضا کو بلایا، آمنہ فضا جاؤ حسین سے کہو ایک مرتبہ خیمے میں آئے، عزادار حسین خیمہ میں آئے، اصغر کو اٹھایا،
کہا حسین یہ آخری امانت بچ گئی ہے اسلام کی، اسے میدان میں لے کے جاؤ۔ بس عزادارو حسین نے اصغر کو اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، اصغر کو لے کے میدان میں آئے۔ اب جو رونے آئے ہو منبر کی عزت کی قسم، راستے میں حسین اصغر سے کچھ کہہ رہے تھے، اصغر میرے لال تو میدان میں جا رہا ہے نا، اصغر تو جا کے کیا کرے گا؟ اصغر کے لب متحرک ہوئے، چھوٹا سا منہ کھلا، چھوٹے سے منہ سے ایک آواز آئی، کہا بابا میں پانی مانگوں گا، میں پانی مانگوں گا، میں پانی مانگوں گا۔ حسین کی آواز آئی، اصغر اصغر اصغر۔ اکبر نے پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا، قاسم نے پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا، بلکہ میرے پاپا نے حق مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا، میری ماں نے حق مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا۔ اصغر میرے لال تو پانی اگر مانگے گا نا تو تجھے پانی نہیں ملے گا۔ آواز آئی اصغر کی، بابا مجھے حجت سمجھ کے لے جائیں۔ بس عزادارو علی اصغر کے لب متحرک ہوئے، اصغر کے چھوٹے سے منہ سے آواز آئی، العطاش العطاش، اور لوگوں میں 3 دن کا پیاسا ہوں، اور میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اور میری ماں کا مجھے پانی دے، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ بس عزاداران حسین 70,000 تیر زمین پہ گرے، 70,000 تیر زمین پہ گرے۔ فوج اپنے زیاد کے پاس آئی، کہا قیامت آنے والی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے پانی مانگ رہا ہے۔ اس لعنتی نے حرملہ کی طرف دیکھا، کہا جلدی کرو بچے کی کلام کو قطع کرو۔ اس ظالم یہ ظالم اپنے خیمے میں آیا، اس نے صندوق کھولا، اس ظالم نے ایک جام اٹھایا، ایک جام اٹھایا، اس جام کو دیکھا، پھر رکھ دیا، پھر دوسرا جام اٹھایا، پھر رکھ دیا، پھر تیسرا جام اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ اس ظالم نے 7 جام اٹھائے۔ عزادارو اس ظالم نے وہ تیر اٹھایا جو عزادارو جانوروں کو مارا جاتا تھا، ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا، شیروں کو مارا جاتا تھا۔ عزادارو یہ تیر لے کے میدان میں آیا، اس نے اصغر کا نشانہ باندھا۔ اصغر کی ماں کی آواز آئی، اصغر سنبھل جانا، تیر آ رہا ہے، اصغر بابا کا بازو زخمی نہ ہو، اصغر دیکھنا میں بطول کو کیسے جواب دوں گی، اور بطول کے بیٹے کا بازو زخمی نہ ہو۔ بس عزادارو اس ظالم نے کچھ اس انداز میں تیر مارا، تیر 3 نوکوں والا تھا، تیر 3 نوکوں والا تھا۔ تیر اصغر کی گردن میں لگا۔ عزادارو پہلی نوک اصغر کی گردن میں لگی، دوسری نوک اصغر کے کان میں لگی، تیسری نوک اصغر کے سر میں لگی۔ عزادارو اصغر کا سر، اصغر کا سر تیر پہ جھولنے لگا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، اور حسین نے پوری طاقت کے ساتھ اصغر کی گردن سے تیر کو جدا کیا۔ عزادارو اصغر زمین پہ تڑپنے لگا۔ عزادارو تیرے مولا رو کے کہا کرتے، سلام میرا اس شہید پر، سلام میرا اس شہید پر جو زمین پہ ایسے تڑپا جیسے مچھلی خشکی پہ تڑپتی ہے۔ اصغر کبھی دائیں کروٹ لیتا، اصغر کبھی بائیں کروٹ لیتا۔ عزادارو جب معصوم میں طاقت ختم ہونے لگی، اصغر نے اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ عزادارو حسین نے اصغر کی طرف دیکھ کے کہا، میرے لال ذرا سنو تو صحیح، تعزیت کے لیے آواز آ رہی ہے۔ اکبر گئے، اللہ کی طرف سے تعزیت نہیں آئی، عباس گئے، کوئی آواز نہیں آئی، قاسم گئے، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب اصغر کا آخری وقت آیا، اللہ کی
صابران حسین، حسین صبر کیجئے، ازادارو ننھی سی قبر بنائی حسین نے، اصغر کو سلا دیا کربلا کی جلتی ہوئی زمین کو، اصغر کے نازک جسم پہ ڈالنا شروع کیا۔ ازادارو جب چہرہ آیا نا حسین نے اپنی کمر پیچھے کر لی، اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اصغر کے لاشے پر کربلا کی جلتی ہوئی ریتی کو ڈال دیا۔ ازادارو کربلا ختم ہو گئی، شام غریب آ گئی۔ ازادارو کوفیوں کے گھوڑے دائیں کے گھوڑے بائیں چلے گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے، اصغر کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ ازادارو جب شام کو گنتی ہوئی تو ایک سر نہیں تھا، ظالم نے کہا جلدی کرو، وہ بچہ کہاں ہے جس کا سر جسے حرملہ نے مارا تھا؟ اب ماتم کرنے تو تیاری کر، جسے حرملہ نے مارا تھا وہ تو بچے کا سر نہیں ہے۔ ازادارو کے ظالم قریب آیا، کہتے تو مجھے انعام دے تو میں تجھے بتاؤں۔ حسین نے آخری وقت اصغر کو زمین میں دفن کر دیا تھا، ایک چھوٹی سی قبر بنا دی تھی، گھوڑے دوڑے قبر کے نشان مٹ گئے۔ ازادارو اس ظالم کی آواز آئی 60 گھوڑے تیار کرو۔ ازادارو اس ظالم کی آواز آئی 60 بندے ایسے تیار کرو جن